أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد ومجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اس اللہ کریم کے لیے ہے جس نے محنت کرنے کا جذبہ اپنے انسانوں کو، اپنی مخلوق کو عطا فرمایا۔ دوستو، محنت کرنے کا جذبہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عنایت ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے، اس کا بیڑا اس دنیا میں بھی پار ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محنت کرنے کا جذبہ ہمیں مانگنا چاہیے۔ محنت کرنا صحیح ڈائریکشن میں، صحیح مقصد کے لیے، یہ جو ذہین لوگ ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، یہ ان کا شیوا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنا مقصد پہچاننا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ پہلا مقصد بحیثیت مسلمان ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم آخرت میں کیسے کامیاب ہوں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوگا۔ تو جب ہمارے ذہن میں آخرت کا ایک مقصد ہوگا کہ آخرت کی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں چاہیے اور جنت الفردوس تو پھر مل ہی جانی ہے، تو جب یہ ذہن میں رکھ کے آپ اس ٹارگٹ کو سامنے رکھ کے آپ کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں آپ کی نیک نیتی شامل ہوگی، اور آپ کی فزیکل ایفرٹس جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں وہ بھی 100% آپ لگانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کوشش تو کریں گے، اگر 100% نہ بھی ہو لیکن آپ کی نیت ٹھیک ہے تو اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ تو دوستو، محنت کرنے کا جذبہ ہمیں اسلام نے بھی عطا فرمایا ہے۔ دین میں بھی ہر اچھی چیز دین میں موجود ہے، ہر اچھی خوبی دین میں موجود ہے، ہر اچھی بات کی طرف دین نے ہماری رغبت دلائی ہے، کیونکہ جو دین ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ تو محنت کرنے کا جذبہ بھی ہمیں دین نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو کچھ نہیں ملتا سوائے اس کے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں موجود ہے، یہ دنیاوی طور پر بھی ہمارے لیے اپلیکیبل ہے اور آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے اپلیکیبل ہے، کہ اگر ہم دنیاوی طور پر بھی کوئی کسی فیلڈ میں محنت کریں گے، اس میں نیک نیتی سے کام کریں گے، اور اگر آخرت کے لیے بھی کسی اچھائیوں میں اور نیکیوں میں محنت کریں گے اور کام کریں گے، تو دونوں طرح سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، محنت دو طرح کی ہے، ایک تو ذہنی محنت ہوتی ہے اور ایک جسمانی محنت ہوتی ہے، اور ایک تیسری قسم بھی ڈسکور ہوئی ہے۔ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں اور سائنسدان ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو اسپریچول ہارڈ ورک کا نام دیا ہے، اسپریچول انرجی کا نام دیا ہے، اور ہمارے دین نے اس جو تیسری محنت کا نام ہے وہ ہے نیت کی اچھائی۔ روحانی طور پر اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ اندرونی طور پر صحیح کام کرنا چاہتے ہیں اور کمیٹڈ ہیں اور انسانیت کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کا مقصد رضا الہی ہے، تو یہ ایک چھپی ہوئی محنت ہے جو آپ اندرونی طور پر، روحانی طور پر کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک انرجی ہے، اور اسی انرجی کی بنیاد پہ سارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ دوستو، ہماری احادیث مبارکہ میں بھی یہی ملتا ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہمارے جو اعمال ہم انجام دیں گے وہ ہماری نیتوں پر بنیاد رکھتے ہیں، تو نیتیں جس کی جیسی ہوں گی اس کو ویسا ہی ثمر ملنا ہے۔ تو اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمیں ثمر بھی اچھا ملنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے وہ جو نیت ہے اس کو ٹھیک کر لیں، اور اس کا جذبہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور پھر ذہنی ہارڈ ورک جو ہے، ذہنی محنت ہے، وہ بھی صحیح ڈائریکشن میں لگائیں، اور پھر فزیکل جسمانی طور پر بھی اپنے کام سے مخلص ہو جائیں۔ دوستو، اگر ہم یہ تینوں چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے، ان لائن نہیں کریں گے، یعنی کہ نیت کو سب سے پہلے ٹھیک نہیں کریں گے، اور دوسرے نمبر پر ذہنی طور پر اس کام کے لیے صحیح پلاننگ اور صحیح محنت نہیں کریں گے، اور انٹلیکچولی ذہین بن کے
اس کام کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر فزیکلی اس کے لیے کوئی سٹیپ نہیں اٹھائیں گے، کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، تو ہم اپنے اس کام میں ناکام ہو جائیں گے۔ یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں، ہماری نیت کا ٹھیک ہونا، ہمارے ذہنی طور پر ہم اس کام کی طرف ہمارا مکمل طور پر متوجہ ہونا، اور فزیکلی جسمانی طور پر اس کام کے لیے سٹیپس اٹھانا، یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پھر جا کر انشاءاللہ کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔